ناظرین، یہ بات ہے 1990 کی، جب 24 اکتوبر 1990 میں پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات میں بے نظیر بھٹو کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی نے حصہ لیا اور انتخابات میں شکست کھائی۔ انتخابات کے بعد بے نظیر بھٹو نے تمام انتخابی امیدواروں کو، ایم این اے اور ایم پی ایس کو اسلام آباد میں طلب کیا جو ان انتخابات میں ناکام ہوئے تھے، اور اس دوران ان کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوئی اور بے نظیر بھٹو نے ان سے کیا کہا کہ اس طرف جانے سے قبل ان انتخابات کا جو ہے وہ تھوڑا سا پس منظر میں بتانا چاہوں گا۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ 1988 میں 1988 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ الیکشن جیتی تھی اور بے نظیر بھٹو اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی تھی، لیکن 2 ہی سال بعد ان کی حکومت جو ہے وہ ختم کر دی گئی، اور پھر 1990 کو 24 اکتوبر کو جو ہے وہ عام انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات میں 2 جو ہے وہ کہہ لیں کہ دھڑے یا 2 جو ہے وہ گروپ الیکشن میں حصہ لے رہے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی 4 جماعتی اتحاد تھا جس کو پی ڈی اے کہتے تھے، اور پاکستان ڈیموکریٹ الائنس، اس میں جناب ایئر مارشل اصغر خان کی تحریک استقلال بھی شامل تھی، اور دوسری جانب جو موجودہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، ان کے ساتھ دوسری جماعتیں تھیں جن میں جماعت اسلامی وغیرہ بھی شامل تھی، جو آئی جے آئی تھی، اسلامی جمہوری اتحاد۔ 88 کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے جیتی، لیکن 1990 کے الیکشن میں وہ بھاری اکثریت سے ہار گئی۔ 1988 کے انتخابات میں جو پیپلز پارٹی اور ان کے جو اتحادی تھے ان کی سیٹیں جو ہیں وہ 94 تھیں، جبکہ مسلم لیگ اور ان کے ساتھ جو تھے اتحادی ان کی سیٹیں جو ہے وہ 56 تھیں۔ لیکن جو 1990 کے انتخابات تھے ان میں پاکستان پیپلز پارٹی اور اتحادیوں کی سیٹیں رہ گئیں 44، جبکہ مسلم لیگ یعنی آئی جے آئی کا جو اتحاد تھا ان کی سیٹیں ہو گئی 106، یعنی پیپلز پارٹی کی 50 سیٹیں کم ہوئیں اور مسلم لیگ آئی جے آئی کی 50 سیٹیں زیادہ ہوئیں۔ اب ان انتخابات کے بعد، جیسے میں نے کہا کہ 1990 کے انتخابات کے بعد وہ تمام لوگ جو تھے ان کو بے نظیر نے اسلام آباد میں طلب کیا، اور جتنے بھی ڈیفیٹڈ ایم پی اے ایم این ایز تھے پورے پاکستان سے وہ وہاں پہنچے، ان سب نے جو ہے وہ شکایات کے انبار لگانا شروع کر دیے جی کہ ہمارے ساتھ بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے، ہمیں ہرایا گیا ہے، ہم پولنگ اسٹیشنز پہ جو ہے وہ جیت رہے تھے، لیکن ہمارے ساتھ جو ہے وہ رد و بدل ہوا ہے۔ ان دونوں انتخابات میں جو 1988 کا ہوا تھا اور 1990 کا ہوا تھا، ان دونوں انتخابات میں مجھے ضلع سیالکوٹ میں پریزائڈنگ آفیسر کے طور پہ جو ہے وہ کام کرنے کا موقع ملا، اور میں اپنے طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ دونوں جو پولنگ اسٹیشن سے جن پہ میں ایز اے پریزائڈنگ آفیسر تھا، کسی نے آ کے نہ کوئی دباؤ ہمیں کہا، نہ کوئی دھاندلی ہوئی۔ امیدوار اپنے طور پہ اگر یا پولنگ ایجنٹ تھوڑا بہت کر لیں اکا دکا تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں تھا۔ فیئر الیکشنز ہوئے، ہم نے دونوں انتخابات کے بعد نتائج مرتب کر کے آگے بھجوائے۔ اب بے نظیر کے سامنے جب وہ تمام امیدوار جو تھے وہ شکایات کے انبار لگا رہے تھے تو بے نظیر بھٹو نے ان سے کہا کہ آپ مجھے فارم 45 دکھائیں۔ ہر امیدوار جو ہارنے والا ہے اپنے پورے حلقے کے ہر پولنگ اسٹیشن سے جو فارم 45 ملتا ہے جو پریزائڈنگ آفیسر دیتا ہے، جیسے ہم نے بھی دیے اس دور میں اور اب بھی دیتے ہیں، وہ بے نظیر نے کہا جی کہ آپ مجھے فارم 45 دیں، اور اس کی روشنی میں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسے شکست ہوئی ہے۔ جب بے نظیر بھٹو نے یہ کہا تو بہت سے جو امیدوار تھے ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے اور ان کے پاس یہ تمام ثبوت موجود نہیں تھے۔ تو بے نظیر بھٹو نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن ہم اس کو پروو نہیں کر سکتے، ہمارے پاس فارم 45 نہیں ہے۔ اگر ہر حلقے کے ایم این اے یا ایم پی کے پاس تمام پولنگ اسٹیشن سے جو پریزائڈنگ آفیسر سائن کر کے جو ہے فارم 45 دیتا ہے، وہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ چیز ہی آگے جا سکتی ہے۔ اگر آر او آفس میں چینج ہوئی ہے تو 45 میں تو چینج نہیں ہوگی۔ تو بے نظیر بھٹو نے اس وقت یہ 90 میں کہا تھا، لیکن اس وقت کے امیدوار بھی تیار نہیں تھے، عوام میں بھی شعور نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے کہ دونوں انتخابات میں 88 اور 90 میں ہم نے جو فارم 45 تیار کیا، ہمارے پاس مختلف جماعتوں کے پولنگ ایجنٹ تھے، ان کو دلچسپی نہیں تھی وہ فارم لینے کی، 1-2 نے فارم لیا، باقی کسی نے ہم سے وہ فارم لیا ہی نہیں۔ لیکن آج اگر 2024 میں ہم دیکھیں، جو ابھی انتخابات پاکستان میں 8 فروری کو ہوئے ہیں، تو لوگوں میں اب شعور آ گیا ہے۔
اور اس میں میرا خیال ہے کہ اس میں اعتراف کرنے میں ہر کسی کو ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ جو لوگوں میں شعور ہے جو عمران خان نے دیا ہے کہ لوگوں کو کہا جی کہ آپ فارم 45 لے کے آئیں. حالانکہ تحریک انصاف ایز اے جماعت انتخابات میں حصہ نہیں لے رہی تھی, آزاد امیدوار تھے, لیکن لوگوں میں یہ شعور تھا. ہر حلقے کے امیدوار نے, ایم پی ایم این اے نے تمام اپنے پولنگ اسٹیشنز کے 45 فارم لے کے اس کی بنیاد پہ رزلٹ جو ہے وہ مرتب کیا. اب وہ رزلٹ آگے آر او آفس میں کسی اور جگہ پہ چینج ہوتا رہے, فارم 45 تو چینج نہیں ہوگا نا, وہ تو پریزائڈنگ آفیسر نے سائن کر کے دے دیا ہوا ہے اور اس کی کاپیز تمام ایجنٹس کے پاس ہو سکتی ہے اور جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس بھی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے نظیر بھٹو نے جو 1990 میں اپنے امیدواروں سے شکوہ کیا تھا کہ لائیں مجھے دکھائیں فارم 45, وہ شکوہ 2024 میں امیدواروں نے جو ہے وہ پورا کر دیا اور انہوں نے فارم 45 جو ہے وہ اپنے پاس رکھے ہیں, جس کی بنیاد پہ یہ ساری چیز ہو رہی ہے. تو اس بنیاد پہ جو ہے وہ دھاندلی کرنا ظاہر ہے اب مشکل ہے. اب کتنا چینج کریں گے, کیونکہ فارم 45 کو تو چینج کر نہیں سکتے. آر او آفس میں اگر تبدیلی ہوئی ہے تو وہ ساری پکڑی جائے گی. تو بہرحال یہ ولاگ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ایک پاکستان میں شعور کا سفر تھا, جو سیاسی بیداری کا سفر تھا, جو بے نظیر بھٹو نے کوشش کی کہ اپنے ان لوگوں میں جو ہے وہ بیداری پیدا کی جائے, وہ اس میں ظاہر وقت لگا. اور آپ دیکھیں کہ 2024 میں وہ چیز سامنے آ گئی ہے اور اس میں اس لیے سب لوگ حیران ہیں. لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے 88, 90, 93 کے یا باقی انتخابات ہوتے ہیں, اس میں لوگ ہار جاتے ہیں, لوگوں کے پاس ظاہر ہے وہ ثبوت ہوتے ہی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام نے جو ہے وہ ایک بہت بڑا بگ سرپرائز دیا ہے. اور عمومی طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ میں پولیٹیکل نوعیت کے پاکستان کی پالیٹکس پہ جو ہے وہ ولاگز نہیں کرتا, لیکن یہ ایک ایسی چیز تھی کیونکہ اس کے جو 88, 90 کے انتخابات ہوئے, میں وہاں پہ ایز اے پریزائڈنگ آفیسر ڈیوٹی دی تھی, تو مجھے اس ماحول کا اس وقت کا پتہ تھا اور بے نظیر کے الفاظ وہ میرے ذہن میں تھے جب آج جو ہے وہ فارم 45 کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ایک خوشائند چیز ہے. آپ لوگ اس حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے. اپنا خیال رکھیے گا اور پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ولاگ میں.